الفشاء تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتئہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. روایتوں میں ہمیں ملتا ہے اس طرح سے کہ ما اعطى مؤمن قط خیر الدنیا والآخرہ الا بحسن ظنہ باللہ تعالی ورجاؤہ لہ. یعنی کوئی چیز کسی مومن کو عطا نہیں کی جاتی اس دنیا کی اور آخرت کی مگر یہ کہ وہ خداوند متعال سے حسن ظن رکھے. یعنی خداوند متعال سے ہمیشہ اچھائی کی اور بھلائی کی امید رکھے. ورجاؤہ لہ یعنی خداوند متعال سے وہ امید رکھے, کسی اور سے امید نہ رکھے. ایک ڈیل ہونے والی ہے تو اس کسٹمر سے امید نہ رکھے بلکہ خداوند متعال سے امید رکھے کہ وہ یعنی وہ ذات وہ ہے جو اس کسٹمر کے دل کو ہمارے طرف رجوع کرتی ہے اور یعنی پھر وہ ڈیل کو ڈن کرتا ہے. اصل خداوند متعال ہے اور دوسری ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. دیکھیے جب حضرت موسیٰ اور جناب ہارون جاتے ہیں اور فرعون کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں اور اسے چاہتے ہیں کہ وہ حق کو قبول کر لے, وہ حق کو قبول نہیں کرتا, تو جناب موسیٰ اور ہارون دعا کرتے ہیں خداوند متعال سے کہ فرعون کو نیست نابود کر دے. 20 سال وقت لگتا ہے فرعون کو نابود ہونے میں. دیکھیے دعاؤں کو بہت جلدی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ خداوند متعال قبول کر لے گا. بہت بار خداوند متعال دیر سے وہ چیز کو عطا کرتا ہے یا ہو سکتا ہے نہیں عطا کرے. اسی طرح سے جس طرح سے ایک بچہ جب آتا ہے اور ان کے ماں باپ سے چاقو یا اس کے جیسی کوئی تیز چیز مانگتا ہے اور ماں باپ اسے وہ چیز نہیں دے رہے ہیں. کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ وہ اس بچے کے لیے بہت خطرناک ہے اور بہت ممکن ہے کہ وہ بچہ اس چیز سے خود اپنا ہی نقصان کر لے گا, اس لیے اسے وہ چیز نہیں دی جا رہی ہے. بس کیونکہ خدا عالم ہے بس وہ جانتا ہے کہ مومن کے لیے کیا چیز بہتر ہے کمال تک پہنچنے کے لیے. دیکھیے اصل کمال تک پہنچنا ہے. اسی لیے بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں ہسٹری میں اگر ہم لوگ یعنی کچھ
داستان اور سٹوریز کو دیکھیں گے تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑے آیت اللہ ہے، آیت اللہ امینی، یعنی تقریباً سارے لوگ جانتے ہیں، صاحب غدیر کتاب لکھی ہے انہوں نے. غدیر بہت بڑے عالم تھے اور بہت عشق کیا کرتے تھے اہل بیت اطہار سے. یہ ان کی ایک حاجت ہوتی ہے، وہ حاجت کو قبول کروانے کے لیے بہت بار حرم امام علی علیہ السلام جاتے ہیں اور جا کر صبح شام اس حاجت کو طلب کرتے ہیں امام علی علیہ السلام سے، چاہتے ہیں کہ ان کی وہ حاجت جلدی قبول ہو جائے. ایک مرتبہ کھڑے ہیں اور اپنی حاجت کو رو رو کر امیر المومنین علیہ السلام سے طلب کر رہے ہیں. تبھی دیکھتے ہیں کہ ایک شخص، ایک بادی نشین یعنی گاؤں میں رہنے والا، ایک قبیلے کا رہنے والا ایک شخص آتا ہے اپنے بچے کو لے کر. اس کا بچہ فلج ہے، پیرالائز ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. وہ اپنے بچے کو لاتا ہے اور زری کے سامنے رکھ دیتا ہے، بنا کسی ادب کے، بنا کوئی مقدمے کے آ کر بہت زور سے کہتا ہے یا ابا الغیث، میرے بچے کو شفا عطا کرو. اور تھوڑی دیر گزرتی ہے تو سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ حرکت میں آتا ہے. اب وہ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے اور اب وہ چلنے لگتا ہے. چلتے چلتے پھر اب وہ دوڑنے لگا. جب وہ دوڑنے لگا تو اس کا باپ بھی بھاگتا ہے اس کے پیچھے اور اس بچے کو اپنے بغل میں لیتا ہے، اسے چومنے لگتا ہے. سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور سب لوگ تبرک لینے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. وہیں پر آیت اللہ امینی کھڑے ہیں. ان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، بہت رونے لگتے ہیں، روتے ہیں اور گھر پہ جاتے ہیں. گھر پہ جا کر جب سوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ خواب میں امیر المومنین علیہ السلام آئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں آیت اللہ امینی، یہ نہ سوچنا کہ ہم تمہیں بھول گئے ہیں یا ہم تم پر نظر نہیں کر رہے ہیں، نگاہ کرم نہیں کر رہے ہیں. نہیں، وہ جو بندہ آیا تھا اس کا ایمان کمزور تھا اور بہت ممکن تھا کہ اگر ہم اس کی دعا قبول نہ کرتے تو وہ ہو سکتا ہے کفر کی منزلوں میں چلے جائیں. لیکن اے آیت اللہ امینی، تم ہمارے ہو، تم ہم میں سے ہو اور ہمیں پسند ہے کہ تم ہمارے در پر آؤ اور ہم سے مانگو. دیکھیے، یعنی خداوند متعال کو بہت بار پسند ہوتا ہے کہ ایک مومن خداوند متعال کے در پر جائے اور خدا سے گڑ گڑا کر اور رو رو کر اپنی دعاؤں کو طلب کرے. اور خداوند متعال کو پتا ہے کہ اگر یہ چیز اسے عطا کر دوں گا تو پھر یہ پلٹ کر میرے در پر نہیں آئے گا. بس وہ نہیں عطا کرتا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا کے در سے دور چلے جائیں. دیکھیے، اگر ہم خدا کے در سے دور چلے جائیں گے تو ہم بیچارے ہو جائیں گے، یعنی ہمارے پاس پھر اب کچھ نہیں بچا ہے. یہ ہم پر کرم ہے خداوند متعال کا کہ وہ ہماری کچھ حاجتوں کو پورا نہیں کرتا. یعنی کسی کو گھر چاہیے یا کسی کو اولاد چاہیے اور وہ گھر یا اولاد نہیں عطا کر رہا ہے، یہ خداوند متعال کا رحم اور کرم ہے ہم پر کہ وہ چیز کو ہمیں نہیں عطا کر رہا ہے. یہی مشکلیں اور بلائیں ہیں جو انسان کو خداوند متعال کے در پر لاتی ہے. ایک مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، ایک شخص کے گھر پر جاتے ہیں. جب اس کے گھر پر جاتے ہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں تبھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک قیمتی چیز یا کوئی ایک انڈا ہوتا ہے جو ایک بلندی سے گرتا ہے. جب وہ چیز گرتی ہے نیچے تو وہ ٹوٹتی نہیں ہے. تو رسول خدا تعجب کرتے ہیں کہ یہ وہاں سے گری اور ٹوٹی نہیں. تو وہ شخص دیکھتا ہے کہ رسول خدا تعجب کر رہے ہیں، کہتا ہے کہ رسول خدا تعجب نہ کرے، میرے یہاں پہ کوئی چیز گرتی ہے یا کچھ ہوتا ہے تو مجھے نقصان نہیں ہوتا ہے. رسول خدا وہاں سے اٹھ جاتے ہیں اور گھر سے باہر نکلنے لگتے ہیں. وہ شخص رسول خدا سے پوچھتا ہے کہ یا رسول خدا کہاں چلتی ہے؟ رسول خدا کہتے ہیں کہ اس گھر میں جہاں بلائیں نازل نہیں ہو رہی ہے اللہ اس کی طرف نگاہ کرم نہیں کر رہا. بہت بار انسانوں پر بلائیں نازل ہوتی ہے اور ایکچوئل میں خدا ہے جو نگاہ کرم کر رہا ہے. یعنی مصیبت اسے ہی کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ کہ
تیر چلانے والے نے نشانہ لگایا اور تیر چلایا اور وہ تیر جا کر نشانے پر لگا. یعنی خداوند متعال نے بھی نشانہ لیا ہے ہمارا اور اس بلا کو بھیجا ہے ہم پر اور وہ بلا آ کر ہم پر پڑی ہے. دیکھیے یعنی بہت غور کرنے کی بات ہے. کبھی ہم بہت ناراض نہ ہو جائے خداوند متعال سے کہ کیوں مجھ پر ہی بلائیں نازل ہوتی ہیں. لیلا اور مجنو کا واقعہ تو بہت ہم نے سنا ہے. دیکھیے مجنو جب لائن میں کھڑا ہوتا ہے اور لیلا ایک چیز سب کو تقسیم کر رہی ہے, اوش بانٹ رہی ہے, یعنی ایک سبزی ہے جو سب کو دے رہی ہے. سب لوگ آ رہے ہیں, سبزی لے کر جا رہے ہیں. مجنو بھی لائن میں کھڑا ہوا ہے, وہ بھی آتا ہے. جب اس کا ٹرن آتا ہے تو اس کے برتن کو لے کے توڑ دیتی ہے. تو جو مجنو ہوتا ہے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے. سب لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ دیوانہ ہو گیا ہے, کیوں اس طرح سے خوش ہو رہے ہو. کہتا ہے کہ اتنے لوگ تھے یہاں, سب نے جا کر اس اوش کو لیا لیکن کسی کا برتن لیلا نے نہیں توڑا, صرف میرا ہی برتن توڑا. میرے اندر اس نے کچھ ایک خاص بات کو دیکھا ہے جس کی وجہ سے اس نے میرا برتن توڑا ہے. خداوند متعال نے بھی ہمارے اندر کوئی ایک خاص بات کو دیکھا. اس سے ہم خداوند متعال کو ہم سے کوئی کام لینا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم بلندیوں پر جائیں, ہم اب اور بندوں کی جو لیولز ہوتی ہے اسے کراس کرے. بس خدا چاہتا ہے کہ ہم منزل لقاء اللہ یا منزل رضوان تک پہنچے. اس لیے ہمیں الگ الگ مشکلوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ہم ان مشکلوں میں صبر کریں اور شکر کریں اور ان منزلوں کو کراس کرتے ہوئے اپنے آپ کو ظلمات سے نکالے اور نور کی طرف لے کر جائے. دیکھیے یہی بلائیں ہوتی ہیں جو انسان کو غرور اور گھمنڈ اور عجب اور خود کو بہت بڑا سمجھنا, ان باتوں سے روکتی ہے. انسان ٹوٹ جاتا ہے, آتا ہے اور خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے خدا, میں نے کیا غلطیاں کیا ہے جس کی وجہ سے تو مجھے یہ بلاؤں میں اور مصیبتوں میں مبتلا کر رہا ہے. اور خداوند متعال یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی تکبر کرے, کوئی غرور اور گھمنڈ کرے اور گھمنڈ کے ساتھ اس دنیا پر اور اس زمین پر چلے. اسی لیے بھی خداوند متعال نے کہا ہے کہ مومنوں کو مومنوں کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ملنا چاہیے, یعنی بہت خوش ہو کر رحم دل کے ساتھ اپنے بھائیوں سے ملے. اسی لیے بھی خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے رحماء بینہم, یہ آپس میں بہت مہربان ہیں. دیکھیے قرآن کی آیت اس طرح سے ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. اے رسول خدا, آپ اور وہ جو آپ کے ساتھ ہے, والذین معہ, وہ جو آپ کے ساتھ ہے, ان کی کیا کوالٹیز ہے جو رسول خدا کے ساتھ ہے؟ ان کی کوالٹیز یہ ہے کہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم, جو کفار ہیں ان سے بہت شدید ہوتے ہیں اور جو مومنین ہیں اور آپس کے بھائی ہیں ہمارے, ان سے بہت ہی رحم دل ہوا کرتے ہیں. رحماء بینہم. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کوالٹی جو خود مومنوں کی ہوتی ہے وہ یہی ہے جو ہم آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں, تیسری آیت جو ہم نارملی پڑھا کرتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. خداوند متعال ان کا سرپرست ہے جنہوں نے ایمان لے کر آیا اور انہیں ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کر جاتا ہے. یہ کوالٹیز جو خداوند متعال کی ہے کہ مومنوں کو ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کر جاتا ہے. جب ایک مومن اللہ کا بندہ بن جائے یہی کوالٹی اس کے اندر بھی آتی ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے کر جاتا ہے, اور نہ ہی صرف خود کو بلکہ دوسروں کو بھی ظلمات سے نکالتا ہے اور انہیں نور کی طرف لے کر جاتا ہے, پوری سوسائٹی کو نور کی طرف لے کر جاتا ہے یہ مومن. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. معصومین سے بہت سے روایتیں ہیں جن کو جب پڑھا جائے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ
انسان جب اپنے ریسورسز اور اپنے کیپیبلٹیز کو معصومین علیہ السلام کے خدمت میں تسلیم کرے گا تو پھر اب اس کی زندگی میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. یعنی جب انسان کو نور کی طرف بڑھنا ہے اگر کسی بھی انسان کو, تو اس کے اندر جتنی بھی کیپیبلٹیز ہوتی ہے ان سب کو تسلیم کرنا ہوگا معصومین علیہ السلام کے سامنے. یعنی ہم اپنی ساری کیپیبلٹیز کو یوز کریں تاکہ ہم خداوند متعال کی بندگی کر سکیں. جب انسان اللہ کا بندہ بنے گا اب وہ اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ وہ نورانی بنے اور وہ ظلمات کی وادیوں سے اپنے آپ کو باہر نکالے, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خداوند متعال کی معرفت کو حاصل کرے. دیکھیے خداوند متعال کمال مطلق ہے اور اس کے نمائندے یعنی معصومین علیہ السلام خداوند متعال کے جو نمائندے ہیں وہ بھی انسان کامل ہے. اب اگر انسان اپنے آپ کو معصومین علیہ السلام کے حوالے کر دے اور جو حکم معصوم دے اس پر اگر عمل کرے گا تو اب انسان خود کو نورانی بناتا ہے. دیکھیے روایتوں میں اس طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں, روایت خمس ہے یہ, کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ إِخْرَاجَهُ مَفَاتِحُ رِزْقُكُمْ, کہ اگر تم خمس نکالو گے اس کی وجہ سے تمہارے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے. یعنی اگر آپ رزق خمس نکالتے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ آپ کے پیسوں میں سے ایک حصہ چلا گیا, نہیں, خداوند متعال فرما رہا ہے کہ اس سے بہت سے دروازے کھلتے ہیں جس سے آپ کے پاس رزق آئے گا. اسی طرح سے ہم قرآن کی سورہ توبہ آیت نمبر 103 میں پڑھتے ہیں کہ خذ من اموالہم صدقہ, اے رسول ان کے مال سے صدقے کو لو. کیوں لو؟ تو تطہرہم, تاکہ ان کو پاک کرو. دیکھیے مال لیا جا رہا ہے یعنی ہمارے پاس سے کچھ مال جا رہا ہے لیکن ہم پاک ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد میں فرماتا ہے تو زکیہم, اور ہماری روح پاک ہوتی ہے, ہم بلندیوں کی طرف بڑھتے ہیں, ہم نورانی بنتے ہیں. بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ظلمات سے نکلے اور نورانی بنے تو ہمیں صدقہ دینا ہے, ہمیں خمس دینا ہے, ہمیں اہل بیت اطہار کی باتوں پر عمل کرنا ہے. دیکھیے اگر انسان نورانی بننا چاہتا ہے اور قرب خدا کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو صرف یہی راستہ ہے, یعنی اہل بیت اطہار کی ولایت کو قبول کرنا. یہی وہ ولایت ہے جو انسان کو نورانی بناتی ہے. اس لیے بھی حدیثوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ولایت اہل بیت اطہار کو قبول نہ کرے, وہ اتنی عبادتیں کرے کہ اس کا سر سجدے میں الگ ہو جائے, اس کے باڈی سے, اس کے جسم سے الگ ہو جائے, اتنی عبادتیں کرے, وہ اتنا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے, یعنی حج اتنے انجام دے, عمرے اتنے انجام دے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہوئے اس کی جان چلی جائے, پھر بھی اگر وہ کوہ احد کے جتنا سونا بھی اگر وہ اللہ کی راہ میں انفاق کرے, لیکن اگر ولایت اہل بیت اطہار کو قبول نہ کرے, اس نے کوئی چیز کو انجام نہیں دیا, کوئی چیز کو اس نے انجام نہیں دیا. لیکن اگر جو بھی ولایت اہل بیت اطہار کو قبول کر لیتا ہے تو اب یہی انسان نورانی بن جاتا ہے, یہی انسان اپنے آپ کو تسلیم کر رہا ہے اولیاء اللہ کے سامنے, اللہ کے ولی کے سامنے اپنے آپ کو تسلیم کر دینا, یہی بہت بڑی چیز ہے اور یہی وہ راستہ ہے جس کو خداوند متعال نے ہمیں بتایا ہے. دیکھیے ایک چیز آبزرو کریں ہم لوگ کہ جب بھی کوئی لو لیول کی کریشن جو ہوتی ہے, یعنی لو لیول کے مخلوق, لو لیول کی وجود اپنے آپ کو جب ہائی لیول کے وجود کے سامنے تسلیم کر دے تو اب وہ لو لیول کے وجود اس ہائی لیول کے وجود کے کمالات کو اپنے اندر لا لیتی ہے. ایک ایگزامپل دے گے کلیئر کرنے کے لیے کہ ایک انسان جو کھانا کھاتا ہے, کھانا جمادات میں سے ہے, جمادات یعنی نان لیونگ بینگ, اور جو حرکت نہیں کر سکتے جیسے پتھر ہوتا ہے,
اور کھانا یعنی گیہوں یا چاول جو انسان نارملی کھایا کرتا ہے، سبزی، تو یہ اسے ہم لوگ جمادات کہتے ہیں. تو جمادات کو انسان کھاتا ہے. جمادات لو لیول کریشن ہے. لو لیول کریشن کو ایک ہائی لیول کریشن انسان کھا رہا ہے. اس سے جو انرجی بنتی ہے، اس سے اب وہ خدا کا ذکر کرتا ہے، اسی سے وہ نماز پڑھتا ہے، اسی سے وہ قرآن کو پڑھتا ہے، اسی سے جا کر دوسرے لوگوں کی خدمت کرتا ہے، مومنوں کی خدمت کرتا ہے. تو یہ عبد صالح اور اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ نورانی عمل. تو وہ جو کھانا تھا، جو لو لیول کی مخلوق تھی، وہ تبدیل ہو جاتا ہے ایک نورانی عمل میں. تو دیکھیے، جب بھی ایک لو لیول کی کریشن اپنے آپ کو ہائی لیول کریشن کے سامنے تسلیم کرے گی، تو وہ جو ہائی لیول ہوتی ہے اس کے کوالٹیز اس لو لیول کے وجود میں آ جاتی ہے. دیکھیے، ایک بہت بڑے عارف تھے، اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے اپنے شاگرد کے ساتھ میں. دیکھتے ہیں کہ ان کے وائف کچھ سبزی چن رہی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ سبزی چن رہے ہو، میں بھی صرف بیٹھ کر اپنے شاگرد سے کچھ بات کر رہا ہوں یا اسے درس دے رہا ہوں، میں یہ سبزی کو چن کر تمہیں دیتا ہوں. تو وہ ان سے سبزی لیتے ہیں اور وہ خود چننے لگتے ہیں. دیکھیں، یہاں پر کچھ درس ہے جو یہ عارف بزرگوار ہمیں دے رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم گھر میں اپنے وائف کی یا اپنے ممی کی یا جو گھر والے ہوتے ہیں، بہن یا پھوپھی یا خالہ جو بھی ہیں، ان کی مدد کرے. یہ مدد کرنا بہت عظیم ثواب کو رکھتا ہے. یاد آ گئی حدیث تو ہم پیش کر دیں آپ کے سامنے. وہ یہ کہ جب ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں امام علی علیہ السلام کے گھر پہ. جب آتے ہیں امام علیہ السلام کے گھر پہ، دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام دال چن رہے ہیں. آ کر دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں. امام علیہ السلام کہتے ہیں کہ رسول خدا، میں دال چن رہا ہوں اس لیے آپ کو ہنسی آ رہی ہے. رسول خدا کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے دکھائی دے رہا ہے کہ کتنے فرشتے نازل ہو رہے ہیں اور کتنے فرشتے ثواب لکھ رہے ہیں. اور پھر رسول خدا فرماتے ہیں کہ اگر خداوند متعال چاہتا ہے کہ کسی بندے کو مومن بنائے، صالح بنائے اور صدیقین میں سے شمار کرے اور شہیدوں کا مرتبہ عطا کرے، تو وہ اس کے دل میں، یعنی خداوند متعال اس بندے کے دل میں ڈالتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی مدد کرے. دیکھیے، یعنی اگر کوئی گھر میں مدد کر رہا ہے تو اپنے درجے کو وہ صدیقین اور صالحین اور شہیدوں کے درجے پر لے کر جا رہا ہے. اسے ہمیں تھوڑا دھیان رکھنا ہے. دیکھتے ہیں وہ جو عارف یعنی عارف باللہ ہوتے ہیں، وہ عالم دین، وہ اب اس سبزی کو چن رہے ہیں. جب سبزی کو چن رہے ہیں تو بہت دقت سے چنتے ہیں، یعنی ہر ایک پتے کو نکالتے ہیں اس میں سے. تو وہ جو شاگرد ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کیوں اتنے دقت سے کر رہے ہو؟ نارملی لوگ جو ہے وہ صرف ایسے رینڈملی جو ہے وہ جلدی جلدی چنتے ہیں، آپ بہت دیر بھی لگا رہے ہو اور بہت دھیان سے اسے چن رہے ہو. تو وہ عارف کہتے ہیں، وہ عالم دین کہتے ہیں اپنے شاگرد سے کہ مجھے ڈر ہے کہ کچھ پتے اس میں رہ جائے اور قیامت کے دن یہ پتے مجھ سے شکایت کرے کہ اگر تم مجھے توڑ لیتے اور اس کی سبزی بنتی اور تم ہم کو کھاتے اور اس کے بعد تم ہم سے جو انرجی لیتے اور اس سے پھر اللہ کی عبادت کرتے، تو ہم بھی اس لیول پر ہوا کرتے. یعنی ہم سے، ہماری وجہ سے آپ جنت کے درجوں کو حاصل کرتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں یوز کرے. دیکھیے، یعنی جس طرح سے کہا گیا ہے کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اس دنیا کی اور آسمان کی اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اسی طرح سے یہ جو سبزی ہوتی ہے اور یہ جو اناج اور یہ جو چاول کے دانے ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں نوش فرمائیں، ہم انہیں کھائیں اور پھر اس سے عبادت کریں اور اللہ سے قرب کو حاصل کریں. تو ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے کہ جو لو لیول کی کریشن ہوتی ہے، یعنی آبزرو کرے اور اسے دھیان دے اس میں کہ جو لو لیول کریشن جب ہائی لیول کریشن کے سامنے تسلیم ہو جائے تو وہ ہائی لیول کریشن کے کوالٹیز کو اپنے اندر لے لیتی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو دیکھیے، ہم لوگ اسی طرح سے حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ
حدیث میں اس طرح سے لکھا ہے کہ عمل صالح یرفع، عمل صالح انسان کو بلندیوں پر لے کر جاتا ہے اور ساتھ میں اس چیز کو بھی بلندیوں تک پہنچاتا ہے جو اس کے لو لیول پر ہوتی ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انسان دو چیز سے مل کر بنا ہوا ہے، ایک اس کی باڈی ہے اور ایک اس کی روح. جب انسان کی باڈی اس کی روح کے سامنے تسلیم ہو جاتی ہے، روح دیکھیے بہت عظیم چیز ہے. جس طرح سے خداوند متعال فرماتا ہے کہ نفخت فیہ من روحی، میں نے انسان کے اندر اپنی روح کو پھونکا ہوں. تو وہ جو روح ہوتی ہے انسان کی وہ بہت عظیم مرتبے پر فائز ہے. اسی لیے انسان جو فطرتاً پاک ہوا کرتے ہیں، اگر ہم ان سے بات کریں گے، کچھ لوگوں کی فطرت بہت پاک ہوتی ہے، خاص کر بچوں کی فطرت بہت پاک ہوتی ہے. وہ جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتے، وہ کسی کو گالی دینا پسند نہیں کرتے، وہ کسی کو چیٹ کرنا پسند نہیں کرتے. جب ان کے ساتھ چیٹنگ ہوتی ہے تو انہیں بہت برا فیل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کی فطرت پاک ہے، کیونکہ ان کی روح غالب ہے ابھی. تو جو بھی اپنی روح کے سامنے اپنی باڈی کو تسلیم کر دے، تو اب وہ روح انسان کی آنکھ کو، اگر اس کی آنکھیں گناہ انجام نہ دے تو اسے بلندیوں پر لے کر جاتی ہے. اگر ہاتھ روح کے سامنے تسلیم ہو جائے، یعنی ہاتھ سے انسان گناہ نہ کرے، تو یہی ہاتھ ید اللہ ہو جایا کرتے ہیں. یہ کان جو انسان کے کان ہے، اگر انسان اس کان سے گناہوں کو انجام نہ دے تو یہی کان اذن اللہ ہو جایا کرتے ہیں. اور یہی زبان جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ زبان اگر ہم روح کے ماتحت رکھے، یعنی عقل کے تحت رکھے، تو یہی زبان لسان اللہ ہو جایا کرتی ہے. تو انسان ہمیشہ لو لیول کی چیزوں کو ہائی لیول کے سامنے تسلیم کرے. دیکھیے یہی روح اگر انسان کے اندر قوی ہو اور عقل ہمیشہ غالب رہے انسان پر، تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بدن پر اپنا اثر کرتی ہے، یعنی انسان کا بدن بھی نورانی ہو جاتا ہے. وہ لوگ جو نارملی نماز شب پڑھا کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ یہ مومن بہت نورانی ہے. نارملی لوگ اسے نورانی نہیں دیکھ رہے، لیکن وہ جو اہل عرفان ہوتے ہیں اور عالم ہوتے ہیں، وہ لوگ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ شخص کوئی معمولی شخص نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ایک خاص خوبی پائی جا رہی ہے. بس انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ ہائی لیول کے سامنے خود کو تسلیم کرے. دیکھیے مرحوم شیخ صدوق اور شیخ توسی جو نجف میں دفن ہیں، کچھ مشکلیں آئی جن کی وجہ سے ان کی قبریں خراب ہوئی. یہ لوگ تقریباً آج سے 1000 سال پہلے دفن ہوئے تھے. جب ان کی قبریں خراب ہوئی تو اس زمانے میں جب یہ قبریں خراب ہوئی تھی، تو آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ شاہرودی اور آیت اللہ حکیم، یہ لوگ اس زمانے میں مرجع تقلید تھے. یہ لوگ جاتے ہیں نجف اور دیکھتے ہیں کہ شیخ توسی اور شیخ صدوق کی لاشیں ایک دم تر و تازہ ہے، فریش، ایسے جیسے انہیں ابھی دفن کیا ہو. پریشان ہو جاتے ہیں اور ساری دنیا اسے کور کرتی ہے، لیکن اسے عام نہیں کیا گیا. آپ لوگ جائے ویب سائٹ پر، اسے جا کر دیکھیں، گوگل پر ڈالیں، دیکھیے آپ کو دکھائی دے گا، آپ کو پتا چلے گا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. تو دیکھیے جب بھی انسان کی روح قوی ہوتی ہے تو وہ باڈی پر بھی اثر کرتی ہے، ان کی باڈی محفوظ رہتی ہے، ان پر عذاب نہیں ہوتا ہے اللہ کا. دیکھیے اگر ہم اپنی روح کو زمانے کے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے سامنے تسلیم کر دے گے، یعنی ہر وہ کام جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہم سے چاہتے ہیں، اگر ہم وہ کام کریں گے تو اب ہماری روح بھی بہت قوی ہو جائے گی، بہت سٹرونگ ہو جائے گی. اور اب یہ اتنی سٹرونگ ہو جائے گی کہ اب جب اسے دفن کیا جائے گا تو ایک باڈی جو اس کے روح کے ماتحت ہوتی ہے، یعنی اس کے انڈر میں ہوتی ہے، باڈی سیکنڈری ہے اور روح پرائمری ہوا کرتی ہے. تو روح اتنی سٹرونگ ہے کہ اب باڈی کو خراب نہیں ہونے دے رہی ہے. دیکھیے جیسے کہ یعنی آیے تطہیر میں ہے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. خدا متعال نے اہل بیت اطہار کو پاک کیا ہے. اب
یہ لوگوں کو پاک کرے گے. دیکھیے کمال تک جانے کا راستہ یہی راستہ ہے کہ انسان اہل بیت اطہار کے سامنے خود کو تسلیم کرے. وہ جو کہتے ہیں اسے ہمیں ماننا ہے, اپنے نفس کی بات کو نہیں ماننا ہے. میرا دل یہ کہہ رہا ہے, نہیں, تمہارا دل کچھ نہیں ہے, بلکہ ولی کی بات کو ماننا ہے. وہ جس کی ولایت کو ہم نے قبول کیا ہے, اہل بیت اطہار, وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کی بات کو ماننا ہے. آج کے زمانے میں ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف غیبت میں ہیں, تو انہوں نے کیا کہہ کر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھی مشکل پیش آئے یا تمہیں کوئی بھی پرابلم پیش آئے تو تم علماء کے پاس جانا. دیکھیے اس طرح سے وسائل الشیعہ میں یہ حدیث ہے کہ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ سَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. کہ جب بھی تم ایسے علماء کو پاؤ جو اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہیں اور دین کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے ہوا و ہوس کی پیروی نہیں کرتے ہیں, اور وہ جو مطیع امر مولا ہے, اپنے زمانے کے امام کے مطیع ہیں, ایسے لوگ کو جب تم پاؤ تو پھر اب تمہارے لیے ضروری ہے, یعنی عوام کے لیے ضروری ہے کہ ان کی تقلید کی جائے. بس انسان ہمیشہ مقلد رہے, یا خود مجتہد بنے یا تو پھر تقلید کرے. افسوس کے ساتھ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو خود کو مولائی کہتے ہیں اور امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا چاہنے والا کہتے ہیں, لیکن جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کس کی تقلید کرتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ تقلید, ہم کیوں تقلید کریں, ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم تقلید کریں. اگر آپ امام کے چاہنے والے ہو تو آپ کو ان کی بات بھی ماننی پڑے گی, اپنے آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا امام کے سامنے. جب ان کے سامنے ہم خود کو تسلیم کریں گے, اب ہم خود اپنے اندر وہ کیپیبلٹی جنریٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو نورانی بنائیں, ہم اپنے آپ کو بلند مرتبوں پر لے کر جائیں. دیکھیے اسی لیے کہا گیا ہے کہ عالم دین سے رابطہ قائم رکھے. کیوں؟ کیونکہ جو بھی عالم دین سے رابطے کو قائم رکھے گا تو پھر اس کے لیے کچھ خاص رزق نازل ہوتے ہیں خداوند متعال کی طرف سے. دیکھیں کسی شاعر نے بہت خوب شعر لکھا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہر کے خواہد ہم نشینی خدا, جو بھی اللہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے, یعنی منزل لقاء اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے, منزل رضوان تک پہنچنا چاہتا ہے, تا نشیند در حضور اولیاء, یعنی وہ عالم دین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عالم دین کے ساتھ مشورت کرے, اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے جو بھی پرابلمز آئے وہ جائے اور عالم دین کے ساتھ وہ شیئر کرے, اپنی روح کو مریض نہ رہنے دے بلکہ اس کی شفا کے لیے, یعنی مریضی, کسی کے اندر میں حسد کی مریضی ہے, کسی کے اندر جھوٹ بولنے کی مریضی ہے, کسی کے اندر میں غیبت کرنے کی بیماری ہے, ان بیماریوں کو سالو کرے. کسی کے اندر پرابلم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے سے نہیں پیش آتے ہیں, یہ پرابلم کو باقی نہ رہنے دے, جائے اور ایک عالم دین کے ساتھ اسے شیئر کرے اور اسے اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کرے. دیکھیے امام سجاد علیہ السلام دعائے ابو حمزہ سمالی میں اس طرح سے فرماتے ہیں, او لعلک فقدتنی من مجالس العلماء فخذلتنی, یعنی شاید اے پروردگار تو نے مجھے دیکھا کہ میں علماء کی مجلس سے, یعنی ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے دور ہو گیا ہوں, اسی لیے اے پروردگار تو نے مجھے اپنی نگاہوں سے گرا دیا. دیکھیے علماء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بہت امپورٹنٹ ہے, یعنی انسان عادت رکھے کہ وہ عالم دین سے باتیں کرے, ان کے ساتھ میں رابطے کو اور کنیکشن کو سٹرونگ رکھے اور یہ کنیکشن کو ٹوٹنے نہ دے. سلام کرتا رہے, ہمیشہ ان کے ساتھ میں باتیں کرتا رہے, کیا پرابلم ہے, مجھے یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم کیسے سالو ہو سکتی ہے, یہ مجھے احکام مجھے اس کے بتا دیجئے, اس طرح کی باتیں اسے انجام دینا ہے. اسی لیے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آیت اللہ شاہ آبادی ایک بہت بڑے عالم دین ہے, خود
امام خمینی کے استاد ہے یہ. اور امام خمینی کو جو بھی جانتا ہے اسے پتا ہے کہ امام خمینی جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو یوں ہی کسی کی تعریف نہیں کرتے, کسی کو ذرہ برابر بھی نہیں بڑھاتے ہیں, بلکہ جتنی اس کی لیاقت ہوا کرتی ہے اتنا ہی اس کی تعریف کرتے ہیں. لیکن جب بھی آیت اللہ شاہ آبادی کا نام آیا کرتا تھا تو امام خمینی کہا کرتے تھے کہ یہ عارف کامل ہے. اور اس کے بعد میں خود امام خمینی کہتے تھے کہ میری روح ان پر فدا ہو جائے, میری جان ان پر فدا ہو جائے. یہی آیت اللہ شاہ آبادی تہران میں ایک مسجد میں امام جماعت ہے, اور ان کے پیچھے آ کر کچھ لوگ نماز پڑھا کرتے ہیں. اس میں سے ایک شخص ان کے پیچھے آنا بند کر دیتا ہے. 1 سال 2 سال ہو جاتا ہے, بالکل نہیں آتا. ایک مرتبہ پھر وہ آتا ہے, آ کر 2 سال کے بعد آتا ہے, آ کر کہتا ہے کہ آیت اللہ شاہ آبادی مجھے آپ سے کچھ خمس مجھے پے کرنا ہے. تو آیت اللہ شاہ آبادی کہتے ہیں کہ جی آپ کو جو بھی دینا ہے وہ دے دیجیے, مشکل نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آیت اللہ شاہ آبادی کیا آپ مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ 2 سال تک میں آپ سے دور تھا تو میں کیوں تم سے دور تھا؟ تو آیت اللہ شاہ آبادی کہتے ہیں کہ میں نہیں, آپ سے نہیں پوچھوں گا. میں آپ کا قرض دار تو نہیں ہوں کہ میں آپ کے پیچھے جاؤں اور آپ کو آپ کا قرضہ لوٹاؤں. ہم تو خداوند متعال کے بندے ہیں, اور ہم وہ معارف جو خداوند متعال نے اہل بیت اطہار کے ذریعے ہمیں سکھائے ہیں, ہم وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. دیکھیے ایک عالم دین کا فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معارف اہل بیت کو سیکھے اور اسے لوگوں تک پہنچائے. تو آیت اللہ شاہ آبادی اس سے یہ جب کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھا. خود یہ خواب جب میں نے دیکھا کہ محشر اور قیامت کا میدان ہے اور سب لوگ بہت پریشان ہیں, ہولناک منظر ہے, اور سب افراتفری کا میدان ہے, اور سب ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور پریشان ہیں. کچھ تہران کے لوگ میرے پاس آتے ہیں, آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ آیت اللہ شاہ آبادی کے ساتھ میں بہت نمازیں پڑھے ہو, آپ کو کچھ ذکر یا کچھ دعا انہوں نے یاد دلائی ہوگی, کچھ تو پڑھ دیجئے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ہے, لیکن مجھے پتا ہے کہ آیت اللہ شاہ آبادی کہاں ہے, چلو سب مل کے ان کے پاس جاتے ہیں. تو قیامت کے میدان میں یہ لوگ آتے ہیں آیت اللہ شاہ آبادی کے پاس. جب آیت اللہ شاہ آبادی کے پاس پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ شاہ آبادی جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں بہت سکون, چین اور امن کی جگہ ہے. یہ آتے ہیں آیت اللہ شاہ آبادی کے پاس, آ کر کہتے ہیں کہ آیت اللہ شاہ آبادی ہم لوگ بہت مشکلوں میں ہیں اور ہم مصیبتوں میں گرفتار ہیں, ہمیں کوئی ایک ذکر اور ہمیں کوئی ورد آپ بتا دیجئے. تو آیت اللہ شاہ آبادی کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک ورد یاد دلاتا ہوں, آپ لوگ اسے حفظ کر لے اور اسے پڑھے. تو آیت اللہ شاہ آبادی کہتے ہیں کہ سب مل کر 3 مرتبہ کہے یا حسین. آئے ہم سب بھی مل کر 3 مرتبہ اپنی پوری مشکلوں کو اور مصیبتوں کو یاد کر کے, اور یہ جو مشکل اس دنیا میں آئی ہوئی ہے کورونا, اس سے مومنوں کو نجات دلانے کے لیے 3 مرتبہ ہم لوگ بھی یا حسین کہتے ہیں. یا حسین, یا حسین, یا حسین. تو جب وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جب ہم نے یہ 3 مرتبہ یا حسین کا ذکر کہا تو وہ جو پرابلمز اور مشکلیں تھی وہ دور ہو گئی, اور ہم بھی سکون اور چین اور اطمینان کے ماحول میں آ گئے. تو دیکھیے وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ گیا کہ اگر میں آپ سے کنیکشن کو اور رابطے کو توڑتا ہوں تو میں مشکلوں میں گرفتار ہوں, اور اگر آپ کے ساتھ میں کنیکشن میں ہوں تو میں آسانی میں اور راحتی میں ہوں. بس اگر مومنین چاہتے ہیں کہ وہ آسانی اور راحت اور چین اور سکون کے ساتھ رہے تو انہیں عالم دین کے ساتھ اپنے کنیکشن کو بہت سٹرونگ بنانا پڑے گا, اپنے کنیکشن کو مجتہد کے ساتھ بہت سٹرونگ بنانا پڑے گا. افسوس کے ساتھ کچھ لوگ کلاسز میں یا پھر دشمنوں کے بہکاوے میں آ کر خود مومنوں کے ذہنوں میں ڈاؤٹس جنریٹ کرتے ہیں, ڈاؤٹس کریٹ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں, آپ مجتہد کو فالو نہیں کریں, کہ کہاں بتایا گیا ہے حدیثوں میں, یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے, یہ حدیث جو ہے وہ متواتر نہیں ہے, یہ حدیث جو ہے وہ مرسل ہے. بس یہ حدیثیں قوی اور سٹرونگ نہیں ہیں, ان کی سند صحیح نہیں ہے. تو یہ الگ الگ شبہات ہے اور ڈاؤٹس ہے جو
جوانوں کے ذہنوں میں کریٹ کیے جا رہے ہیں اور جوانوں کو ان سے بچ کر رہنا ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو اور اپنے آپ کو نورانی بنائے, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مجتہدین سے کنیکٹڈ رہے. دیکھیے امام حسن عسکری علیہ السلام, اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم, آپ فرماتے ہیں کہ اپنے کنیکشن کو عالم دین سے کبھی نہیں توڑنا. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے اپنے کنیکشن کو عالم دین سے توڑا تو آپ شیطان کے جال میں پھنس جاؤ گے. اور حدیث دیکھیے اس طرح سے ہے کہ علماء شیعتنا مرابطون فی الثغر الذی یلی ابلیس و افاریتہ, یعنی یاد رہے کہ ہمارے عالم دین ان سولجرز کی طرح ہیں جو بارڈر پر پہرا دے رہے ہیں. اگر ہمارا ان سے کنیکشن ٹوٹتا ہے یا کمزور ہوتا ہے تو شیطان ہم پر حاوی ہو جائے گا, شیطان ہمارے دین اور ایمان کو ہم سے چھین لے گا. کبھی بھی غلطی سے عالم دین سے اور مجتہدین سے دوری اختیار نہیں کرنا. دیکھیے ترکی میں اور سیریا میں بہت سے لوگ ہیں خود کو علویون کہتے ہیں, یہ بھی پہلے شیعہ تھے لیکن ان کا کنیکشن مجتہدین سے خراب ہو گیا اور ٹوٹ گیا اور اب یہ لوگ منحرف ہو گئے. ان کا نماز پڑھنے کا طریقہ بہت جدا ہے, روزہ رکھنے کا طریقہ بہت جدا ہے. دشمن یہ کوشش کرتا ہے کہ مومنین کا اور مجتہدین کا رابطہ ٹوٹے. جو بھی مومنین کا اور مجتہدین کا رابطہ توڑنے کی کوشش کر رہا ہے, ہم یاد رکھیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دوست نہیں ہے, یہ دشمن ہے جو مومن کا لباس پہن کر آ رہا ہے اور ہمارے ذہنوں میں ڈاؤٹس جنریٹ کر رہا ہے. دیکھیے کربلا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی کنیکشن کتنا سٹرونگ تھا. یہ کنیکشن اتنا سٹرونگ تھا کہ سارے اصحاب جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام پر اپنی جانوں کو پہلے قربان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ امام یہ اصلاً ممکن نہیں ہے کہ آپ کی اولاد جائے اور آپ پر قربان ہو اور ہم زندہ رہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں سارے اصحاب نے پہلے اپنی قربانی دی. جب سارے اصحاب نے اپنی قربانی پیش کر دی تو اب بنی ہاشم کی باری آتی ہے اور دیکھتے ہیں ہم کہ جناب اکبر علیہ السلام آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں اور آ کر اجازت طلب کرتے ہیں. کہتے ہیں بابا مجھے اجازت دو کہ میں جاؤں میدان میں. اور امام حسین علیہ السلام بنا کوئی ہچکچاہٹ کے جناب علی اکبر علیہ السلام کو اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا, جا کر میدان جنگ میں اپنے جوہر دکھائے. اور جناب علی اکبر علیہ السلام تیار اور آمادہ کرتے ہیں خود کو. جناب زینب سلام اللہ علیہا آتی ہے اور جناب علی اکبر علیہ السلام کو سجاتی ہے, انہیں آراستہ کرتی ہے, میدان کی طرف بھیجتی ہے. اور جب جناب علی اکبر علیہ السلام میدان کی طرف بڑھنے لگتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر علیہ السلام کے طرف دیکھتے ہیں. فَنَظَرُوا عَلَيْهِ نَظَرُ آئِسٍ مِّنْهُ, کہ جناب امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر علیہ السلام کی طرف یاس اور حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں اور خداوند متعال سے کہتے ہیں اللہم اشہد انہ قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک وکننا اذا اشتقنا الى نبیک نظرنا الیہ. اے پروردگار تو شاہد اور گواہ رہنا کہ ایسے غلام کو اور ایسے بندے کو تیری طرف بھیج رہا ہوں جو شبیہ تھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, جس کا خلق اور خلق, جس کی سیرت اور صورت اور جس کا بات کرنے کا طریقہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح تھا. اور جب بھی مجھے شوق ہوتا کہ میں رسول خدا کی زیارت کروں میں اس کی زیارت کیا کرتا تھا. بہت سخت تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے جناب اکبر علیہ السلام کو میدان میں بھیجنا. جناب اکبر علیہ السلام جب میدان میں جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں. پیچھے پلٹ کر علی اکبر علیہ السلام نے پوچھا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا, اب کیوں میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہو؟ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا کیونکہ تم باپ نہیں ہو,
تم باپ کے دل کو نہیں جانتے. باپ کتنا اپنے بیٹے کو چاہتا ہے. لیکن ہاں یہ بات بھی میں کہہ دوں کہ یہ ایک مومن سے مومن کا رشتہ بھی تھا. ایک مومن جو کمال پہ تھا, انسان کامل ہے, اس کا بیٹا بھی انسان کامل. ایک انسان کامل کی ایک انسان کامل سے محبت تھی. کتنے عظیم تھے جناب اکبر علیہ السلام کہ خود کو رسول خدا کی شبیہ بنا لیا تھا. انسان کامل تھے. ہم نے دیکھا جناب اکبر علیہ السلام میدان میں جاتے ہیں, ایک عظیم جنگ کی, اتنی عظیم جنگ کی, دشمن بھاگ رہا ہے. اب امام جناب اکبر علیہ السلام پلٹ کر آئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں. یا ابتا العطش قد قتلنی وسقل الحدید قد اجہدنی فہل الی شربت ماء من سبیل. اے بابا, اب پیاس مجھے مارے ڈال رہی ہے. یہ جو میں نے زراح پہنی ہے, یہ جو میں جنگ کے سارے چیزیں پہنا ہوں, اس کی سنگینی مجھے مارے ڈال رہی ہے. بابا کہیں سے پانی کا کچھ انتظام کر دو. یہ بابا یہ پیاس بہت شدید ہے, میں جنگ کر دوں گا, ان سارے دشمنوں کو جہنم پہنچا دوں گا. اے بابا تھوڑا سا پانی کہیں سے فراہم کر دے. امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں, بیٹا میں بہت غریب ہوں, میں بہت مظلوم ہوں. بیٹا میں پانی کہاں سے لاؤں؟ باپ کا اس طرح سے مظلوم ہونا, اس قدر سے غریب ہونا, ہائے ہم نے کہیں تاریخ میں نہیں دیکھا. ہم دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں, بیٹا جاؤ جنگ کرو, ان قریب رسول خدا تمہیں ایسا پانی پلائیں گے کہ پھر تمہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی. جناب اکبر علیہ السلام پھر سے میدان میں جاتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں. تبھی ایک شکی آتا ہے, آ کر امام جناب اکبر علیہ السلام پر ایسا وار کرتا ہے. جناب اکبر علیہ السلام اب سنبھل نہیں پاتے, ایک آواز دیتے ہیں, علیک السلام یا ابا. بابا خدا حافظ. اے بابا جناب رسول خدا آئے ہیں, آپ کو سلام کہہ رہے ہیں جلدی ہی آپ بھی آ کر ہم سے مل جاؤ گے. ہاں جناب اکبر علیہ السلام نے اپنے آپ کو گھوڑے پر گرایا. جناب اکبر کا خون گھوڑے کی آنکھ میں گیا. گھوڑا بغیر بجائے اس کے خیموں کی طرف آئے, گھوڑا دشمنوں کے اندر چلا جاتا ہے. جیسے ہی دشمنوں میں جناب اکبر علیہ السلام گئے, فقطعوہ بسیوفہم اربا اربا. ہائے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جناب اکبر علیہ السلام کے. جب جناب اکبر علیہ السلام کی آواز سنی, امام حسین علیہ السلام بھاگتے ہوئے آتے ہیں, اپنے آپ کو جناب اکبر علیہ السلام تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. آواز دیتے ہیں, ولدی علی ولدی علی ولدی علی. بیٹا علی کہاں ہو, مجھے آواز دو. بابا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. ہائے امام حسین علیہ السلام کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا. آواز دے رہے ہیں, علی علی. ہائے کسے آواز دے رہے ہو؟ بیٹا علی کو آواز دے رہے ہو یا نجف میں امام علی کو آواز دے رہے ہو؟ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے آپ کو جناب اکبر علیہ السلام تک پہنچایا, وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ, اپنے صورت کو جناب اکبر علیہ السلام کی صورت پر رکھ دیا. وَرَفَعَ صَوْتَهُ بِالْبُكَاءِ, اور اس قدر بلند آواز میں رونے لگے. ہائے دیکھیے کتنی عظیم محبت تھی. دشمن دیکھ رہا ہے, اب دشمن کو لگ رہا ہے کہ اب امام حسین علیہ السلام پھر نہیں اٹھیں گے. ہائے کتنا چاہتے تھے امام حسین علی اکبر علیہ السلام کو. تبھی سب نے دیکھا ایک خاتون خیمے سے نکلتی ہے. یہ کون
کون ہے؟ یہ زینب کبریٰ ہے۔ بیوی زینب آتے ہیں، امام حسین کو تسلی دیتے ہیں، امام حسین آواز دیتے ہیں، اے بنی ہاشم کے بچوں، باپ سے ایک جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إني نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم وأجل الأكرم، سب مل کر کہے 10 مرتبہ، یا اللہ 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 یا اللہ۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اور سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار یہ جو کنیکشن ہے مومنین کا اور مجتہدین کا، اسے زیادہ سے زیادہ مضبوط بننا۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا، ہم اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کا اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے کنیکشن کو اور مومنین میں مومنین کے کنیکشن کو سٹرونگ اور مضبوط بنا۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا، اے پاک پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا، جہاں جہاں بھی اہل بیت اطہار کا پرچم اٹھانے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور خاص کر اس بیماری میں جو مبتلا ہے اور اس بیماری سے جو پریشان ہے ان سب کو جلد از جلد شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ اے پاک پروردگار واسطہ اہل بیت اطہار کا، امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے ناصروں میں ہمارا شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کل مومنین والمومنات کو بخش دے۔